صاحب احمد منصور 24 نیوز سے وابستہ ہوں. 9 مئی کے منصوبہ سازوں کی سر بات ہوئی. تحریک انصاف کے ساتھ ایک مذاکرات حکومت کے چل رہے ہیں، اوپن چل رہے ہیں، اور ایک مذاکرات پردے کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہا جاتا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو یہ بات چیت ہے یہ مسلسل چل رہی ہے، اور یہ ڈیل وغیرہ کے لیے یا کوئی بھی اس کا معاملہ ہے. کبھی علی امین گنڈا پور اپنے ساتھ لوگ لے جاتے ہیں جو مذاکرات کار ہیں خفیہ، کبھی بشرا بی بی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کبھی یہ بھی نام لے لیا جاتا ہے کہ کوئی ایک خاص رینک کے افسر ہیں مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو اس سے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان طرح کی جب یہ باتیں چلتی ہیں تو پھر اپنا ایک بیانیہ بناتی ہیں، ہر کوئی اپنی مرضی کا جو سودا ہے وہ بیچتا ہے، اور ایک ملک میں ایک افراتفری کا جو پولیٹیکل ایک معاملہ ہے وہ آگے جاتا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ ظاہری بات ہے اس میں اس کے اوپر بھی اس کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. تو اس ابہام کو آپ ہمیشہ لگی لپٹی رکھے بغیر کھل کے بات کرتے ہیں، تو اگر آج کھول دیں کہ اصل حقیقت کیا ہے تاکہ یہ ابہام ختم ہو. دیکھیں، میں اس بات کے اوپر پہلے بھی یہ بات واضح کر چکا ہوں، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ پاکستان فوج کا، فوج پاکستان کا ہر حکومت کے ساتھ ایک سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق ہوتا ہے. جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ سیاسی پارٹیاں بناتی ہیں، اس لیے اس سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق کو سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں ہے. جو پاکستان کی فوج ہے یہ قومی فوج ہے، یہ کسی خاص مکتبہ فکر، سیاسی مکتبہ فکر یا پارٹی یا اس کی نمائندہ نہیں کرتی. ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیز اور تمام سیاسی لیڈرز قابل احترام ہیں، تاہم کوئی فرد واحد اس کی سیاست اور اس کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالا تر نہیں ہے. اس وقت جو آپ کی وفاق ہے اور آپ کے صوبے ان تمام میں جمہوری اور کثیر الجماعتی حکومتیں موجود ہیں. جو سیاسی پارٹیز کے درمیان مذاکرات ہیں، ان کے مابین مذاکرات کرنا اور اس پہ کوئی جواب دینا یہ سیاسی پارٹیوں کا استحقاق ہے. ہاں، ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ خوشائند بات ہے کہ سیاستدان مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اپنے اختلافات اور مسائل کو حل کریں، نہ کہ انتشاری اور پرتشدد سیاست کے ذریعے.